کہ ایران آج کی تاریخ میں ایران اور اسرائیل کا اگر موازنہ کیا جائے، بھلے ہی وہ امریکہ سے طاقت لے رہا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آج کے حالات میں کہ کون کون اس وقت جو ہے طاقتور زیادہ ہے اس وقت جو پوزیشن لے رہا ہے؟ کیا لگ رہا ہے شوکت بھارتی صاحب؟ آخری سوال اور اس کے آپ بعد وائنڈ اپ کریں گے۔ آپ ایران کی بات کر رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ جو عرب کنٹریز مل کے 6 دن نہیں لڑ سکتے تھے، نہیں لڑ پائے، ٹھیک ہے، حماس نے 47 دن، حماس نے اور حزب اللہ نے 2 فائٹ کنٹینیو چل رہی ہے 8 تاریخ سے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ تو ان لوگوں نے اتنا مجبور کر دیا، اتنا مجبور کر دیا کہ آج گھٹنے ٹیکنے کے اوپر یہ مجبور ہو گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ تو بتا دیا کہ جب کھڑے ہو گئے، لڑنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو کسی سے بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی جو ہے یقین مانیے، آج امریکہ، برطانیہ اور یورپ اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کر دینا تو یہی حماس، یہی حزب اللہ، یہی ہوتی اسرائیل کو خالی کرا دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسرائیل کی آرمی، ایران تو بہت بڑی چیز ہے، ایران تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ پلان یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ سے جب جنگ ہو اور ایران اس میں انوالو ہو تو امریکہ کی مدد میں پورا یورپ آ جائے اور ہم ایران کو کمزور کر دیں، ختم کر دیں ایران کو۔ ہم ایران کو اگر ہم ختم کر دیں گے تو اپنے آپ گریٹر اسرائیل کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ سارے اسلامک کنٹری تو تشتری کے اندر جو ہے اپنی یس یعنی اپنا جو ہے سرٹیفکیٹ لیے بیٹھے ہیں، لیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ اور تم کیا پھیلاؤ گے؟ ہم نے تو دجال آنے کے لیے نیو سٹی بھی ہم نے بنا دیا ہے۔ ہم تو تمہارے ڈھانچے کے اوپر چل رہے ہیں نا۔ جن برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، جو انسان کے کیریکٹر کو ختم کرنے کے لیے برائیاں تھیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا، وہ ساری برائیاں ہم پھیلا رہے ہیں۔ یہی کام تو اس نے بھی کیا نا۔ تو میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی کے حوالے سے شوکت دیکھیں، بھارتی صاحب، جی جی جی، اسی کے حوالے سے کل آپ نے ایک انفارمیشن دی تھی کہ امریکہ میں قرآن جو ہے لوگ بہت تیزی سے خرید رہے ہیں جو امریکن ہیں، کہ آخر یہ جی کون سی طاقت ہے، یہ اللہ کی کون سی طاقت ہے؟ تو ایک طرف تو امریکہ میں، اور میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر اس کو آپ ضرور بتائیں اس نیوز کو، اور دوسری ایک طرف تو وہ امریکن اور غیر مسلم جو ہے قرآن خرید رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ان کو طاقت، اور دوسری طرف جو ہے جو قرآن کو پڑھنے والے اور بانٹنے والے ہیں وہ قرآن کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے۔ مطلب اس کو کیسے آپ دیکھیں گے دونوں کو، اگر میں جوڑ کر کے بات کروں، کیونکہ وہ بہت دیکھیے امپورٹنٹ خبر ہے۔ اور دیکھیے گارجین کی یہ نیوز تھی، ٹھیک ہے، یو کے سے چھپی تھی، کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس تماس کے لوگ ہیں کہ ان کی فیملی ماری گئی، ان کو دوا نہیں مل رہا، ان کو پانی نہیں مل رہا، یہ صبر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور اتنے خراب حالات کے اندر بھی کوئی اور ہوتا تو چھوڑ کے بھاگ گیا ہوتا، لیکن یہ اتنے خراب حالات کے اندر بھی اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آخر ان کو طاقت کس نے دی؟ تو انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور انہوں نے پھر اس کے بعد بہت سے لوگ اس بات کو بہت تیزی سے قرآن خریدے جانے لگے، اور انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر اس بات کو کہا کہ قرآن نے ان لوگوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی، خراب حالات میں صبر کرنے کی، سچائی کے اوپر ڈٹ جانے کی، یہ طاقت ان کو کہیں اور سے نہیں ملی ہے، وہ اسی قرآن سے ملی ہے، جس کے وجہ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون سی ایسی کتاب ہے کہ جن لوگوں کے اوپر، جن فلسطینیوں کے اوپر اس طرح ظلم ہو رہے ہیں اور وہ صبر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کی لاشیں ملبے کے اندر دبی ہیں، ان کے گود کے اندر بچوں کی لاشیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شکر کر رہے ہیں۔ تو یہ جذبہ پیدا کہاں سے ہوا؟ اس وجہ سے انہوں نے قرآن کی کاپیاں خریدنی شروع کی اور اس کو پڑھنی شروع کی۔
تو یہ بات دا گارجین نے چھاپی کہ بہت سے لوگ اس بات سے موٹیویٹ ہوئے اور موٹیویٹ ہونے کے بعد انہوں نے قرآن کو خریدا اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ قرآن نے ان کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت اور صبر کرنے کی طاقت دی. تو صبر اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا جو کچھ ہے اس کے ساتھ، یہ اگر انسان کے اندر آ جائے، وہ ظلم نہ کرے، وہ آئیسس کے طریقے سے ظالم نہ ہو، وہ القاعدہ کے طریقے سے ظالم نہ ہو، وہ بوکو حرام اور جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ اسلام نہیں ہے کہ دوسروں کو مار ڈالو. نہ، مظلوم بن کے رہو. اگر تم لڑو تو پھر لوگ یہ کہیں کہ تمہارے پر ظلم کیا اس لیے لڑ رہے ہیں. فلسطینیوں نے ایک میسج دیا کہ میرا گھر چھین رہے ہیں اس لیے میں لڑ رہا ہوں، میری زندگی عاجز کیا ہے میں لڑ رہا ہوں. یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ 56 سال تک جو تم نے اسرائیلیوں کیا ہے یہ اس کا نتیجہ حماس ہے. اب یہ بتائیے، یہ جو 15-20 ہزار لوگ مرے ہیں، ان کے بچے کیا کریں گے؟ یہ محبت کریں گے اسرائیل سے؟ یہ سوچیں گے ہمارے ماں باپ کو مار دیا کہ انہوں نے زمین نہیں چھوڑی، ہم کیسے زمین چھوڑیں گے؟ یہ اپنی زمین کے لیے لڑیں گے تو ان کا کچھ اور ٹیررسٹ نام رکھ دیں گے. تو آپ تو جس کا چاہتے ہیں ٹیررسٹ نام رکھ دیتے ہیں، وہ اپنی زمین بچا رہے ہیں. تو آپ نے حماس کو ختم نہیں کیا، بلکہ یعنی فلسطین کی لینڈ بچانے والوں کو ختم نہیں کیا، بلکہ فلسطین کی لینڈ کو بچانے کے لیے اور پاورفل طریقے سے کھڑے ہونے کی ایک جنریشن کو پیدا کر دیا ہے. ایلن ماسک نے یہی کہا تھا. ایلن ماسک نے اس بات کو کہا اور دنیا کے ہر آدمی، دیکھیے ایک نیچر ہے، ہاتھی کے پیر کے نیچے چیٹی اگر آتی ہے تو چیٹی بھی کاٹتی ہے. یہ دنیا کیوں نہیں سمجھ رہی کہ فلسطینی اپنی زمین بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، اسرائیل زمین چھیننے کے لیے لڑ رہا ہے. تو جو اپنی زمین بچانے کے لیے لڑ رہا ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا، جو اس کی زمین چھین رہا ہے وہ ظالم ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جن کے پاس اتنی بڑی ایئر پاور، جن کے پاس نیوی کی پاور، جن کے پاس ملٹری کی پاور، جن کے پاس انٹیلیجنس کی پاور، جن کے پاس امریکہ کی اور یورپ کی پاور، وہ عرب تو 6 دن نہیں لڑ سکے، یہ 47 دن انہوں لڑ رہے ہیں. تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں سمجھدار کہ آخر یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا، تو جذبہ ان کو جو ملا ہے، ان لوگوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں سب سے بڑا جذبہ ہوتا ہے صبر کا اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا. یہ دو جذبہ جو ہے اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے گا تو وہ جب بھی لڑے گا تو حق کے لیے لڑے گا، سچ کے لیے لڑے گا، غلط بات کے لیے نہیں لڑے گا. اور جس کو کسی آئیسس بھی تو یہ کیا کر رہا تھا، اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہ رہا تھا نا، وہ بھی تو قبضہ کرنا چاہ رہا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے لوگوں نے بتا، جو لوگ آئیسس کو حماس سے جوڑ رہے تھے، جو آئیسس کو حزب اللہ سے جوڑ رہے تھے، وہ دیکھ لیں کہ فرق ہے زمین و آسمان کا. ایک سر کاٹنے والے ہیں، ایک سر کٹانے والے ہیں، بڑا فرق ہے. ایک ظلم کرنے والے ہیں، ایک ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں. تو ہم کو ظلم کے خلاف جی اور کربلا کا ایک اور پیغام ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. تو ظلم اگر کہیں بھی ہو، ہندو کے ساتھ ہو، کرسچن کے ساتھ ہو، عیسائی کے ساتھ ہو، جو خدا کو نہیں مانتا ہے ایتھیسٹ کے ساتھ ہو، کربلا یہ لیسن دیتی ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو. یہ مت دیکھو کہ تمہارے پاس کتنی تعداد ہے، یہ مت دیکھو کہ تمہارے کتنے وسائل ہیں. کربلا نے ایک میسج دیا کہ 72 لوگ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی انقلاب پیدا ہوا تھا ایک 6 مہینے کے بچے کو جو بھوکا تھا، پیاسا تھا، جس کو تیر مار دیا گیا تھا. آج بھی جو انقلاب پیدا ہوا ہے فلسطین سے، وہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا پیاسا مارا گیا. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے. تو میرا میسج ہے دنیا بھر کے تمام انسانوں کو کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو، بالخصوص مسلمانوں کو، کہ اسلام تم کو ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتا ہے. اور تم ظلم مت کرو بلکہ ظالم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ. اور صبر سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے صبر کے ساتھ کرو نا.